کہ 8ویں امام کو مامون نے اپنے فائدے کے لیے مدینے سے مرو بلایا. مرو آج کی دنیا میں ترکمانستان کا ایک شہر، وہاں پہ بلایا، امام وہاں پہنچے. اب مامون نے یہ امام کے لیے سارے انتظامات بھی مامون نے ہی کیے. مہمان ہے نا، ایک گھر چھوٹا سا لیا، سامان مہیا کیا، اور یہ سوچا کہ امام کی خدمت کے لیے کس کو رکھا جائے. اس کی کنیزوں میں ایک شیعہ کنیز تھی. اس نے سوچا کہ یہ کنیز امام کے لیے بہت مناسب رہے گی، اس لیے اور کسی کو بھیجوں گا، وہ خالی نوکری کرے گا. یہ تو امام کی اپنی شیعہ، یہ نوکری نہیں کرے گی، یہ تو دل سے امام کی خدمت کرے گی. بہت فرق پڑ جاتا ہے نا، ایک آدمی کا کوئی اٹیچمنٹ نہ ہو کسی چیز سے، کسی جگہ سے، وہاں پہ وہ کام کرے گا، خالی جاب کرے گا، وفادار نہیں ہوگا. باتیں بہت لمبی ہیں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں. جنہوں نے یہ واقعہ مجھ سے پہلے سنا ہے وہ حیران ہوں گے، یہ مولانا اتنا مختصر کر کے پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، وقت بہت زیادہ گزر گئے. اب یہ کنیز شیعہ کنیز تھی، اور اس کا پوتا جو تھا اسے 8ویں امام کے حالات معلوم کرنے میں بہت انٹرسٹ تھا. تو اپنی دادی سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ بھائی آپ تو امام مامون کے شہر میں 2 سال رہے، پھر مامون نے زہر دے کے شہید کر دیا. تو کہا آپ 2 سال امام کے پاس رہی اور امام کے گھر میں رہی، تو آپ تو بہت ڈیٹیل سے بتا سکیں گی. وہ ہر موقع بے موقع پوچھتا رہتا تھا اپنی دادی سے. سردی آئی تو بھائی امام سردی میں کیا کرتے ہیں، گرمی آئی تو امام کیا کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کیسے کھاتے ہیں، رات کی غذا کیا، قسم. ایک بار اس نے ایسے ہی فلوک میں ایک سوال کر لیا جس کا جواب اس کو معلوم تھا کہ دادی آپ امام کے گھر میں کب تک رہیں. پتا تھا دادی کہیں گی امام کی شہادت تک. نہیں، جواب سن کے اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے. دادی نے کہا بیٹا میں امام کے گھر میں 1 سال رہی، پھر اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میں امام کے گھر سے نکل آئی. ہاں، کیا مطلب اس جملے کا؟ دعا قبول کر لی، امام کے گھر سے نکل آئی. ایک شیعہ مومنہ امام کی خدمت میں تو خدمت گزار ہے نا، امام کے گھر سے نکل کے آزاد کوئی تھوڑی ہوگی، کہیں اور نوکری کرے، خدمت کرے گی. تو یہ کیا اس نے کہا؟ پوتے نے کہا دادی یہ میں نے کیا سنا، آپ نے کیا کہا؟ کہا ہاں بیٹا. پوتا کہتا ہے کہ کیا امام کے گھر میں آپ کے لیے اتنی کوئی مشکلات تھی کہ آپ کو امام کے گھر سے نکلنے کے لیے دعا کرنا پڑی؟ کہا کہ ہاں بیٹا بہت مشکلات تھی. اب وہ کیا مشکلات تھی سن لیجیے. کوڑے پڑتے تھے، فزیکل ٹارچر کیا جاتا تھا، اٹھتے بیٹھتے اس کو برا بھلا کہا جاتا. نوکروں کے ساتھ کیا ہوتا؟ نوکر بھی تو پھر بھی ایک بڑا لفظ ہے، پرانے زمانے کی کنیزیں اور غلام. کیا ایسا ہوتا تھا امام کے گھر میں؟ کہا بیٹا اس میں سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا کیا تھا سن لیجیے. یہ 8ویں امام کا واقعہ. کہا میں مامون کی کنیز تھی، اس کے محل میں رہتی تھی، ٹھاٹ سے رہتی تھی، جس طرح چاہے سوؤں، جب چاہے جاگوں، نہ کھانے میں پابندی، نہ زندگی گزارنے میں. امام کے گھر میں آئی تو بڑی خوشی کے ساتھ کہ اللہ میری قسمت، مجھے اپنے مولا کی خدمت کا موقع مل رہا. لیکن یہاں آ کے باقی ساری باتیں تو پھر بھی میں نے برداشت کر لی. باقی باتیں کیا؟ کہا کہ میوزک چھوڑنا پڑی، گانا بجانا چھوڑنا پڑا. وہ جو مامون کے یہاں روزانہ رات کو ڈانس پارٹی آتی ہے اس سے محروم ہونا پڑا. وہ جو وہاں شرابیں پی جاتی ہے وہ چھوڑنا پڑی. وہ جو وہاں حرام کھائے جاتے مامون کے محل میں کیا ہوتا ہوگا، وہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑی امام کے گھر میں آ کے. چلو وہ تو پھر بھی برداشت کر لیا میں نے. لیکن امام کے گھر میں ایک کنیز نوکر تھا جس کا صرف یہ کام تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے وقت تمام عورتوں کو اٹھائے، اور ایک غلام تھا جس کا کام تھا سارے مردوں کو اٹھائے. کہ امام کا آرڈر تھا کہ میرے گھر میں کوئی مرد یا عورت ایسا نہیں رہ سکتا کہ جو اپنی نماز قضا کرے. بیٹا اب جو مجھے اپنی نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، زندگی کہاں گزری ہے مامون کے محل میں. وہاں کیا ہوتا تھا؟ رات کے 2 بجے تک تو ڈانس اور میوزک اور شراب چلتی تھی، پھر سوتے تھے تو صبح 12 بجے اٹھتے تھے. اور یہاں امام کے گھر میں آ گئی تو پوری زندگی کی ہیبٹ، اب نماز کے لیے اٹھنا پڑ رہا. وہ جو کچی نیند، ایک بار آدمی اٹھ جائے، 2 بار آدمی اٹھ جائے،
مہینے میں ایک آدھ مرتبہ زحمت روزانہ. میں دل میں سوچتی تھی اس سے میں اس محل میں اچھی نہیں تھی. نام بھی امام کا لیتی تھی, محبت بھی امام سے کرتی تھی, کھاتی اپنی مرضی کی, پہنتا اپنی مرضی کی, سونا اور جاگنا اپنی مرضی کی. دیکھیں اب یہ بہت چھوٹا سا واقعہ بتا رہا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو بہت سے مومنین کے لیے وہ اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا. سمجھ رہے کووڈ-19 سے ہم گزرے اور اتنے پرابلم سے گزرے اور امام آ گئے, اب تو ہمارے لیے دنیا ہماری ہے, جو دل چاہے کرے. معلوم ہوا امام کے آنے کے بعد تو ہم کو وہ کرنا پڑے گا جو آج کل تو ہم کسی عالم سے سننے کو تیار نہیں ہیں. عمل تو دور کی بات ہے, کوئی عالم ایسی باتیں پڑھ دے. دیکھیے یہ میری فیلڈ نہیں ہے, نہ میں اس کو میں جانا چاہتا ہوں, لیکن مثلا اسپیچ چل رہی, ایک پھڑکدار تقریر ہوگی تو اس کو دیکھنے والے کتنے ہوں گے, مجھ جیسی تقریر ہو رہی ہوگی تو کتنے ہوں گے دیکھنے والے. سننے کو تیار نہیں ہے. امام زمانہ کے آنے کے بعد تو عمل کرنا پڑے گا. کیا یہ بے حجاب عورتیں اس حجاب کو مان لیں گی جو امام بتائیں گے؟ کیا یہ 24 گھنٹے گانے بجانے میں ڈوبے لوگ مان لیں گے ان تمام میوزیکل انسٹرومنٹ کو جو امام اپنے ہاتھوں توڑیں گے؟ یہ اپنی نمازیں قضا کرنے والے, یہ مومن سے فراڈ کرنے والے, یہ صرف اور صرف اور صرف سیلفش اور خود غرض لوگ, صرف اپنا فائدہ چاہیے. 8ویں امام کی حدیث ہے, مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ کہا ہمارا شیعہ وہ کہ جو روزانہ صبح کو یہ دیکھتا ہے کہ میں آج کس مومن کی مدد کر سکتا ہوں. اب جیسے آج کل کووڈ-19 ہے, کتنے ہی لوگ ایسے فراڈ کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں پرسنلی. ادھر سے بھی پیسہ, ادھر سے بھی پیسہ, ادھر سے بھی راشن, ادھر سے بھی راشن, گھر دے کے یقین نہ ہے. لیکن بہت سارے ایسے شریف عزت دار ہیں, جاب نہیں ہے لوگوں کے پاس, بزنس لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں, زندگی گزارنا مشکل ہے. 8واں امام کا میرا شیعہ وہ جو روزانہ صبح جب اٹھے تو ڈائری کھول کے یہ نہ دیکھے کہ آج میرے کیا کیا اپوائنٹمنٹ ہے, آج مجھے کس مومن کی خدمت کا موقع مل رہا. اور اگر موقع نہ ملے, یعنی کوئی مومن اپنا پرابلم لے کے آئے, ہم اس کو نہیں حل کر سکتے, وہ رو دے خدا بندہ کاش تو مجھے اس قابل کر دیتا کہ یہ میرے یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاتے. اب وہاں ایک نماز وہ مومنہ کہتی ہے میں الگ ہوتی تو بہت اچھی تھی.